میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جا، صبح اٹھنا، کافروں کی امانتیں کافروں میں دینا۔ میرا نبی ایمرجنسی میں بھی امانت کو لوٹانا نہیں بھولا، اور تم انہی کے امتی ہو کہ امانت میں خیانت کرو، کھا جاؤ ساری امانت اور ڈکار بھی نہ لو۔ اتنا زبردست تمہارا شرٹس میں تھا، سب ہضم کر لے۔ اپنے آقا مولا کو دیکھو، ایسے نازک وقت میں بھی دشمنوں کی امانت، بے ایمانوں کی امانت، ظالموں اور حربیوں کی امانت کو لوٹانے کے لیے چھوٹے آدمی کو نہیں چھوڑا۔ اپنی پسند، اپنا نور نظر، اپنا لفظ جگر لٹا دیا۔ صبح اٹھنا کتنا خطرناک مکان ہے، ویری ڈریڈفل سچویشن، ویری کریٹیکل پوزیشن، ہولی پروفیٹس کا مکان، اس کے کنارے کنارے سب کافروں نے ہتھیار بند ویپن سے لدے ہوئے آئے اور انہوں نے اٹیک کرنی گھیر لیا۔ ایسی جگہ علی کہتے ہیں میں سویا، بڑے اطمینان سے سویا، چین سے سویا، لائف میں اتنی چین سے کبھی نہیں سویا تھا۔ میں نے مولا سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھنے کی کوشش کر، میری غلامی میں آ جا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ارے مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ علی بستر پر لیٹ جاؤ، لیٹنا پکا ہو گیا، صبح اٹھنا پکا ہو گیا، امانتیں بانٹنا پکا ہو گیا، پھر لوٹ کے مدینے آنا، لوٹنا پکا ہو گیا۔ ارے جب نبی اتنی بڑی گارنٹی لے رہے ہیں کہ سو جا صبح اٹھنا، تو میں اطمینان سے کیوں نہ سوؤں؟ خطرہ تو باہر دکھ رہا ہے، مجھے کیا خطرہ؟ اس لیے کہ علی کی زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ ایک جملہ یاد آ گیا کہ جس کی ضمانت نبی لے لیں، توجہ چاہوں گا حضرت، آپ کو نظر کر رہا ہوں، جس کی ضمانت نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ لیکن اسی ہجرت کی رات نبی نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ان کا امانت کے لیے علی اور مسافرت کے لیے تم، چن لیا اور چل پڑے۔ رستے میں رسول پاک نے کہا ابو بکر مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہکار قدرت، پروردگار کی تخلیق اول، کاندھے پہ اٹھایا۔ صدیق اکبر نے کاندھے پہ اٹھایا، چل پڑے، اس کو انٹرپٹ کرو۔ میں واقعہ یاد دلاؤں، کعبے میں بت توڑے جا رہے تھے، جیسا خواجہ صاحب نے انڈیا میں توڑا، شاہتا نے لاہور میں توڑا، محمد بن قاسم نے نہ جانے کہاں کہاں توڑا۔ تو سرکار توڑے والے کعبے کے بت ٹوٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ اچھا سرکار باہر کا بت نہیں توڑ رہے، اندر کا بت توڑ رہے۔ صوفیوں نے یہی سمجھ لیا باہر توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اندر کا بت توڑو۔ جو تو نے اندر میں بت بنا رکھے وہ تھوڑا اللہ، وہ تھوڑا مولی، وہ تھوڑا مقرر، وہ تھوڑا میں ملینر ہوں، میں بڑا شاعر ہوں۔ ارے میں کے ساتھ نہ بول، اللہ کے کرم سے شاعر ہوں، اللہ کے فضل سے عالم ہوں، اس کی عطا سے یہ ہوں۔ جیسے قوس اعظم نے کہا تو کیا اللہ کے فضل نے بچایا، علم نے نہیں۔ یاد رکھنا ان کے کرم کو۔ یہ بت توڑا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑ کر کے جب باہر کیا تو ایک بہت اوپر تھا، پتہ نہیں کس برہمن ذہنیت کا تھا، بڑے اوپر اس کو رکھا۔ کوئی ہوگا ان کے سرداروں میں کوئی ٹاپ کلاس کا، یہودیت زیادہ، برہمنیت زیادہ، ایک ذہنیت ہے، ایک مینٹلٹی ہے جس کو برہمنیت کہتے ہیں۔ وہ ہمارا صاحب تھا تو بچپن سے پڑھ رہا اسی سے، تو وہ اوپر تھا، ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر پیر رکھ دیجیے۔ یا رسول اللہ
آپ میرے کان میں آپ کو اٹھاؤں اب ہاتھ پہنچ جائے گا توڑ دیجیے. رسول پاک نے کہا نا علی نہیں تم میرا بار نہیں اٹھاؤ گے میں تمہیں اٹھاؤں. اب حکم حاکم الامر فوق الادب. ادب کا تقاضا ہے کہ نبی کا شولڈر آف پروفیٹ اور لیگ آف علی. مگر آرڈر از آرڈر. آرڈر از مور امپورٹنٹ دین ریسپیکٹ. پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے. نبی نے اٹھا دیا. جب نبی نے اٹھایا علی اوپر ہوئے تو سارے غلامان علی جھوم اٹھے اور اعلان کر دیا کہ کعبے میں ہم نے دیکھ لیا کہ نبی نے علی کو اٹھا دیا ہے. اب اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو. یہ عظمت سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات تو میں نبی سے دھیرے سے ادب سے التجا کر کے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا. آقائے مدینہ باعث سرور سینہ آپ یہ تو مجھے بتائیں کہ علی کو تو آپ نے منع کر دیا کہ مجھے نہ اٹھاؤ اور ہجرت کی رات صدیق اکبر سے آپ نے کہا مجھے اٹھا لو. ان کا یہاں تو کعبے کی صفائی اور اس میں امت کی بھلائی. کعبے کے صفائی کے لیے علی کا کردار چاہیے اور امت کی بھلائی کے لیے صدیق اکبر کا کردار چاہیے. میں نے ابو بکر کے کاندھے پر اس لیے اپنا وزن ڈال دیا تاکہ دنیا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ صدیق اکبر جس نے بار نبوت اٹھایا ہو اس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ بار خلافت اٹھا لے. ہم وہ نہیں جو صدیق اکبر کے لیے علی کو چھوڑ دیں. ہم وہ بھی نہیں جو علی کے لیے صدیق اکبر کو چھوڑ دیں. نبی نے دونوں کو اپنایا. ہم نے دونوں کو اپنا آقا مانا. ہم صدیق کو بنانے والے نہیں ہیں ہم ماننے والے ہیں. بنانے والا مدینے والا ہے. مجھے بتاؤ کہتے نا جہاں کی مٹی ہے وہیں جاؤ گے. مر تھا انڈیا کا مر گیا پانی کے جہاز میں پھینک دیا گیا سمندر میں. کہیں کی مٹی نہیں تھی کہیں مٹی نہیں ملی. پتہ نہیں مچھلیوں نے کیا سلوک کیا. ایسا کہنے لگے مرے انگلینڈ میں اور دفن ہوئے میرپور میں. مٹی وہیں کی تھی وہیں گئے. ابے جہاں خمیر تمہارے خمیر میں جہاں کی مٹی ہوتی نہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب عقیدے کی بات سنو شارٹ میں. سبحان اللہ. گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے وہ جنت سے افضل. گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے حضرت وہ جنت سے افضل. اور گنبد خضرا کے نیچے وہ مٹی جو رسول کے جسم سے ٹچ ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل. اب بتاؤ صدیق اکبر کہاں دفن ہے؟ بول. فاروق اعظم کہاں دفن ہے؟ گنبد خضرا کے نیچے ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ جو رسول اللہ کا گنبد ہے وہی صدیق و عمر کا بھی گنبد ہے. حاضر ہوا آستانہ داتا کہہ کر گیا. کوئی اور نام نہیں لے سکتا میں. دفن بہت ہیں لوگ مگر گنبد میں ایک ہی. میں اجمیر گیا اسے آستانہ غریب نواز کہا. دربار ہے غریب نواز کا. لیکن گنبد خضرا جس پر سنیوں کا بچہ بچہ قربان وہ گنبد خضرا دربار رسول بھی ہے دربار صدیق بھی ہے دربار فاروق بھی ہے.